بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے مرکزی دفتر گلشن اقبال کراچی میں۔ جیسا کہ کئی افراد جانتے ہیں کہ انجمن طلبہ اسلام سے فارغ التحصیل احباب مختلف فلاحی سماجی سرگرمیوں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور معاشرے کو ایک اچھا تاثر دے رہے ہیں کہ انجمن طلبہ اسلام کے وہ رفقا جو دمانۂ طالب علمی میں ایک اہم تربیت حاصل کر کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو فروزاں کرتے ہوئے اپنے نصب العین کو اجاگر کرتے ہوئے مختلف سرگرمیوں میں کے میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اسی طرز پر آج ہم موجود ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے مرکزی دفتر۔ یہاں ہماری ملاقات محترم عبدالغفار سعیدی صاحب سے ہو رہی ہے۔ آپ سارک ڈپلومہ انجینئر فورم کے رہنما بھی ہیں، انجمن طلبہ اسلام کے سندھ کے رہنما بھی رہ چکے ہیں، ملک برادری سے آپ کا تعلق ہے اور ملک برادری میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ٹرسٹی ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے، اور موجودہ آپ کی ذمہ داری ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سندھ کے صدر کی۔ تو جی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم عبدالغفار سعید صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، بہت شکریہ سعید احمد سعیدی صاحب، آپ کا اے پی چینل کے لیے سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو ترقی عطا فرمائے، اور جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے اس میں آپ کو ترقی عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ہم آج آپ کے بعد حاضر ہیں اور آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سندھ کی ذمہ داری پر ہیں، اس سے متعلق کچھ عوام کی معلومات کے لیے کچھ آگاہی جملے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا دوبارہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے متعلق آپ نے جو سوال پوچھا اس کا میں آپ کو تھوڑا تفصیلی جواب دینا چاہوں گا، اور عوام کی آگاہی کے لیے بھی بتانا چاہوں گا کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کیا کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے، تاکہ عوام الناس اور اہل سنت عوام اس سے مستفیض ہو سکے۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی 1983 میں معرض وجود میں آئی، جس کی سرپرستی سابق وفاقی وزیر حاجی محمد حنیف طیب صاحب کر رہے ہیں، اور انہی کی سرپرستی میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے کراچی میں 5 اسپتال موجود ہیں، اور 5 اسپتال ایسی جگہوں پر موجود ہیں کہ ایک تو گلشن اقبال جو کراچی کی سینٹرل بستی ہے، جہاں بہت ہی وائٹ کالر ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں جو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی خدمات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ المصطفیٰ کے 4 ہاسپٹل کراچی میں اور موجود ہیں جو کراچی کے پسماندہ علاقوں میں ہیں، جیسے کہ ملیر، کھوکھرا پار، اورنگی ٹاؤن قصبہ موڑ، شاہ فیصل کالونی ریتا پلاٹ، اس طرح سے کرنگی ایوب میڈیکل سینٹر وہاں موجود ہے۔ اور ان تمام ہاسپٹلس میں الحمدللہ صحت سے متعلق تمام سہولیات میسر ہیں، کہ ایک معمولی سا غریب سے غریب آدمی اور ایک میڈیم ٹائپ کا آدمی جو بڑے اپنی عزت نفس کے ساتھ آ کر بہت کم پیسوں میں وہ علاج جو باہر جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتا ہے، یہاں چند ہزار روپے میں آ کے اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ اور یہاں ایسی سہولتیں موجود ہیں کہ جو بالکل فری آف کاسٹ سروس دی جاتی ہیں۔ جس طرح سے ایک مثال ہے کہ المصطفیٰ گلشن اقبال میں 188 بچے تھیلیسیمیا کے رجسٹرڈ ہیں۔ جو ایک بچہ ایک مرتبہ رجسٹر ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں کہ خون کہاں سے آئے گا، یا اس کے بعد اس کے بلڈ ٹرانسفیوژن کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے کی تلی بڑھ جاتی ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ باڈی کے اندر آئرن جمع ہو جاتا ہے بلڈ لگانے مستقل لگانے کی وجہ سے، اس کو بلڈ کو ڈیزالو کرنے کے لیے ایک انجیکشن اور دوائیاں جو کئی ہزار روپے کے مہینے کی آتی ہیں، الحمدللہ ان بچوں کو فری میں دی جاتی ہیں۔ ان کے والدین کے لیے اور ان بچوں کے لیے دیگر اگر کوئی بیمار پڑتا ہے تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ان کا فری خدمت علاج بھی کرتی ہے۔ انہی بچوں کو الحمدللہ سال میں کئی مرتبہ ہم مختلف پکنک کے پروگرام بھی ان کے لیے کرتے ہیں، کہ یہ بچے بیچارے بہت پورا سال اسی پروسیس میں گزرتے ہیں کہ ہر مہینے ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن کسی کو 1 مرتبہ کسی کو 2 مرتبہ کرانا پڑتا ہے، تو الحمدللہ ان کے لیے مواقع پیش ہمارے طرف سے ہوتے ہیں۔ اور المصطفیٰ سوسائٹی کا ایک بہترین قسم کا بلڈ بینک بھی موجود ہے، جس میں خود المصطفیٰ کے رضاکار اور کارکنان جا کر کراچی کی مختلف یونیورسٹیز میں اور کالجز میں
نوجوان بچوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بچوں کی جان بچانے کے لیے خون کی احتیاط دیں. وہ خون وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی بہترین قسم کی ہماری لیبارٹری موجود ہے, اس میں اسکریننگ کرتے ہیں ان کا ہیپیٹائٹس کا, ایڈس کا اور دیگر تمام چیزوں کا ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم اس خون صاف شفاف خون کر کے ان بچوں کو ٹرانسفیوژن کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے اس میں آنکھوں کے موتیے کا آپریشن کے صبح 10 بجے سے 2 بجے تک ڈیلی فری میں OPD ہوتی ہے, فری میں آپریشن کیے جاتے ہیں. اور اس میں مختلف قسم کے شام میں ماہر ڈاکٹر بھی بیٹھتے ہیں جو کنسلٹنسی کرتے ہیں اور مختلف امراض کا علاج کرتے ہیں. اسی طرح سے ڈائلیسس کی 14 مشینیں الحمدللہ یہاں گلشن اقبال میں موجود ہیں جو فری آف کاسٹ الحمدللہ. کوئی بھی آپ کے جاننے والے اس چینل کے توسط سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے کوئی جاننے والے ایسے احباب ہوں کہ جن کا ڈائلیسس ہوتا ہو تو آئیں, المصطفیٰ سے رابطہ کریں, بالکل فری آف کاسٹ ان کا ڈائلیسس کیا جائے گا. اسی طرح سے میں آپ کو ذکر کروں کہ المصطفیٰ میں بچوں کا NICU, نوزائیدہ بچوں کا NICU موجود ہے جس میں انکیوبیٹر بھی ہے, وینٹیلیٹر بھی ہیں. یہ بہت مہنگا پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج ہے. ایک بچہ اگر کسی غریب گھر میں پیدا ہو جائے, پری میچر پیدا ہو جاتا ہے یا کسی ڈیزیز کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کو کئی مہینے انکیوبیٹر میں رکھنا پڑتا ہے اور باہر اس کا علاج 25,000 30,000 40,000 اور بڑے اسپتالوں میں سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ بہت مائنر چارجز ہم لیتے ہیں جو دے سکتا ہے, اور اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم المصطفیٰ کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. کسی بھی پیشنٹ کو, کسی بچے کو ہم اس لیے واپس نہیں کرتے ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہ ہوں. تو آئیے آپ بھی قدم بڑھائیے, المصطفیٰ کے تعاون کیجیے. المصطفیٰ کے اسی طرح سے دوسرے اونٹ کٹے, تالو کٹے بچوں کے آپریشن بھی کیے جاتے ہیں, اس کے بھی ہفتے میں 3 دن OPD ہوتی ہے, فری میں آپریشن کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے جنرل وارڈ بھی ہے, گائنی وارڈ بھی یہاں پر ہے الحمدللہ, اور بہترین قسم کے آپریشن تھیٹر بھی موجود ہے. دانتوں کا بہترین ڈینٹل کی OPD بھی ہمارے پاس ہوتی ہے. اور ڈینٹل کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ ڈینٹل کی ہماری ٹیم ڈاکٹر طلحہ خضری کی قیادت میں کو بہت اچھے 10-12 افراد پر مشتمل ایک ٹیم ہے جو ہم نے پورا اس کا کیمپنگ کا انتظام کیا ہوا ہے. مختلف جگہوں پہ کراچی سے لے کر کشمیر تک ہمارے ڈاکٹر حضرات جاتے ہیں, کیمپ لگاتے ہیں اور اس میں دانتوں سے متعلق ان کا علاج بھی کرتے ہیں, ان کا معائنہ بھی کرتے ہیں اور ان کو آگاہی بھی دیتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی توجہ بھی اس طرح جاری مبذول کرانا چاہوں گا کہ دانتوں سے متعلق جو آج کل پان, گٹکا, چھالیاں, اس قسم کی بہت ہی زہر قسم کی چیزیں مارکیٹ میں جو گورنمنٹ کی طرف سے بظاہر تو پابندی ہے لیکن وہ کوئی اس میں ہمارے انتظامیہ کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے. تو وہ ڈاکٹرز جب ان لوگوں کا معائنہ کرتے ہیں, ان کے اندر پان اور گٹکا کھانے کی وجہ سے اتنی شدید قسم کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ بعد میں یہ کینسر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ان کو آگاہی بھی دیتے ہیں, ان کے منہ کی صفائی بھی کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی اب یہ آپ چیزیں نہ استعمال کریں. کہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ بھی ہم نے دیکھے کہ جن کے پورے جبڑے جو ہے وہ گل جاتے ہیں اور اس میں زخم بن جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ اللہ ان کو محفوظ رکھے, ہماری تمام نسل کو محفوظ رکھے کہ وہ کینسر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں, اس زخم کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ پھر بہت مشکل سے بس جس کو اللہ بچاتا ہے تو اس کی زندگی ہوتی ہے تو بچتا ہے, ورنہ وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اس قسم کی سروسز المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی الحمدللہ پورے ملک میں سرگرمہ ہے. اب جیسے اب عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے المصطفیٰ UK کے تعاون سے پورے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں, کراچی کے مختلف پسماندہ علاقوں میں, سندھ کے مختلف شہروں میں جیسے حیدرآباد ہے, نواب شاہ ہے, مورو ہے, سکھر ہے, اوباڑو ہے, ڈیرکی ہے, کنکوٹ ہے, شکارپور, جیکم آباد, ان تمام جگہوں پہ ہم نے وقف قربانی کا انتظام کیا. وہاں ہمارے کارکنان موجود ہیں اور انہوں نے وہاں قربانی کی اور غریب مساکین میں وہ گوشت تقسیم کیا. تو الحمدللہ یہ سارے خدمات حاجی محمد حنیف طیب صاحب کی سرپرستی میں جاری ساری ہیں, اور میں دعا گوں کہ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور پورے ملک میں جو المصطفیٰ کا نیٹ ورک ہے اس میں مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے. اسی طرح سے اب کشمیر میں بھی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی مظفر آباد میں ہمارا مرکز موجود ہے. اسی طرح سے آزاد فرنٹیئر میں ڈوڈیال میں المصطفیٰ سوسائٹی کے گراؤنڈ +4 5 منزلہ اسپتال ڈوڈیال میں انشاءاللہ اب اگست میں وہ بالکل تیار کمپلیٹ ہو گیا ہے, اس میں ایکوپمنٹ لگے اور انشاءاللہ اس کا کام اب شروع ہونے والا ہے. اسی طرح سے دیگر جگہوں پہ بھی الحمدللہ پنجاب میں بھی بورے والا میں یتیم خانہ کا کام جاری ہے الحمدللہ, اس میں میڈیکل سینٹر بھی بنے گا. اسی طرح سے مختلف ملک کے دیگر علاقوں میں بھی الحمدللہ کام جاری ہے, اور بس آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں, قدم بڑھائیں, المصطفیٰ کی ٹیم کا حصہ بنیں. آپ جس شعبے میں بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ جس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں,
المستویٰ کی ہیلتھ میں کسی بھی شعبے میں آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آئیے آپ قدم بڑھائیے. المستویٰ کے ایجوکیشن کے ادارے جیسے اسکول ہیں, کالجز ہیں, آپ اس میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں, تعلیم میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو آپ اس میں آئیے. المستویٰ سوسائٹی کے اس طرح سے کرنگی چکرا گوٹ کے اندر الحمدللہ مائی ہوم المصطفیٰ یتیم خانہ ایک قائم کیا ہوا ہے, جس میں تقریباً 200 کے قریب بچے رہائش پذیر ہیں الحمدللہ. اور ان بچوں کے تمام تعلیم کا, ان کے کھانے پینے کا, ان کی اخلاقی تربیت کا, ان کی دینی تعلیم کا الحمدللہ پورا انتظام موجود ہے. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی سرپرستی میں بہت اچھی ان کی تعلیم کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے, ان کی نگہداشت بھی کی جا رہی ہے, ان بچوں کی تعلیم پہ بھی توجہ دی جا رہی ہے. اور الحمدللہ ابھی درس نظامی کی کلاسز بھی ان بچوں کے لیے, جو بچے دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں دینی تعلیم حاصل کریں, جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اسی طرح سے ان کی فزیکل ایجوکیشن کا بھی خیال کیا جاتا ہے. ان بچوں کو اسکاؤٹنگ کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, مختلف کھیلوں میں بھی وہ بچے حصہ لیتے ہیں. پاکستان ہاکی انٹرنیشنل کے تحت جو ہے ان کو ہاکی کلب, آپ پاکستان میں پچھلے دنوں گئے وہ بچے, انہوں نے وہاں پریکٹس کی اور ہاکی کھیلتے ہیں. اسی طرح جوڈو کراٹے کی تربیت بھی وہاں دی جاتی ہے بچوں کو, تاکہ وہ معاشرے میں جو ایک عام گھروں میں بچے, جو ہمارے بچے جس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو ایکٹیویٹیز حصہ لے رہے ہیں, اب ان کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں ان بچوں کو وہی ماحول فراہم کیا جائے. اور ان کے ایسے خدمات لوگ وہاں پیش کرتے ہیں کہ جیسے بچوں کو پچھلے دنوں پکنک پہ لے کر گئے, فارم ہاؤس پہ ہمارے دوست سید شکیل اشرف صاحب نے اپنا فارم ہاؤس دیا, ان بچوں کو لے کر گئے وہاں. ان بچوں نے فارم ہاؤس میں سوئمنگ پول میں خوب انجوائے کیا, ان کو باغ میں وہاں گھمایا گیا, ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. اسی طرح سے پچھلے دنوں بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ڈینزو جو چڑیا گھر, بہت اچھا چڑیا گھر انہوں نے بنایا ماشاءاللہ, وہ اس کی فیس بھی 1200 روپے لیتے ہیں, ان بچوں کے لیے انہوں نے فری کیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. اسی طرح سے بچوں کے لیے مختلف مواقع پر مختلف تفریح پروگرام بھی ہم کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. اور بہت سارے مخیر حضرات ہمارے وہاں جاتے ہیں, ان بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں. جن لوگوں کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ولیمہ ایک اپنے دوست, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ باہر کرتے ہیں, اور پھر وہی لوگ آ کر وہاں پر ان بچوں کے ساتھ بھی ولیمے کی تقریب کرتے ہیں, بچوں کی سالگرہ بھی مناتے ہیں. اب جیسے موسم کے حساب سے گرمی ہے, کوئی آئس کریم پارٹی کرتا ہے, کوئی مینگو پارٹی کرتا ہے, سردیوں میں جو بچوں کے لیے سوپ اور دیسی انڈوں کا انتظام کرتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیے, چکرا گوٹ پہ المستویٰ سوسائٹی کا یتیم خانہ موجود ہے. ہم نے اس کا یتیم خانہ نام نہیں رکھا, ان بچوں کے سامنے یتیم کا لفظ بھی ہم نہیں کہتے, ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے شہزادے ہیں. ان شہزادوں کے ساتھ آپ آئیں, اپنی فیملی کو لے کر آئیں, ان بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, ان بچوں کے لیے تحفے تحائف لے کر آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چند گھنٹے اگر آپ وہاں گزاریں گے ان بچوں کے ساتھ تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے ہم جنت میں گزار رہے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ یتیم کے بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ جب رکھیں گے تو انشاءاللہ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا, آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے گا. میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ المستویٰ سوسائٹی کے جتنے کارکنان, جتنے عہدیداران, جتنے ٹرسٹی, جتنے معاونین المستویٰ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں, رزق میں برکت عطا فرمائے. ہمارے چیئرمین سرپرست اعلیٰ حاجی محمد حنیف طیب صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. اور جو پروجیکٹ موجود ہیں اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی زندگی میں تمام پروجیکٹ پائے تکمیل کو پہنچے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ملک عبدالغفار سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی تفصیل کے ساتھ المستویٰ ویلفیئر سوسائٹی کا آپ نے تعارف پیش کیا, ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح آپ تمام دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل اے پی نیوز کو دیکھتے رہیے, اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کو بتائیے تاکہ وقتاً فوقتاً مختلف معلومات آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.